آپ منہ دھوئیں پھر آپ مسح کر لیں پھر آخر میں ہاتھ دھوئیں، یہ نہیں ہے، بلکہ جو ترتیب قرآن کریم نے دی ہے یہی ترتیب اصل فائدہ مند ہے اور اصل اور درست طریقہ ہے، اور یہی ترتیب لازم ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ اگر ہم کرتے ہیں تو یہ قرآن کریم سے ہمیں حکم ملتے ہیں نا چیز کے، تو ہم کوئی بھی حکم ہوتا ہے قرآن و حدیث سے نکالتے ہیں، تو جب قرآن و حدیث سے ہم وضو نکال رہے ہیں تو وضو طریقہ بھی تو وہی ہوگا نا جو قرآن کریم نے ترتیب بیان کی، اور حکمت بھی اسی کے اندر ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ کشمکش بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ وضو کے انداز کیا ہیں، وضو کے جو ترتیب ہے وہ کیا ہے، تو اسی ترتیب کے مطابق اگر ہم وضو کریں گے تو وہ ہمارا درست ہوگا۔ اور پھر چہرہ کہا جاتا ہے کہ جہاں سے عموماً ہمارے سر کے بال اگنے شروع ہوتے ہیں تو یہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے کی جو ہڈی ہے نا، اس ہڈی تک یہ ہڈی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ایک کان کی لو سے، یعنی ایک کان جہاں سے شروع ہوتا ہے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو درمیان کا حصہ ہے یہ ہمارا چہرہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے کوہنی کی وضاحت کی گئی کہ کوہنی جو ہمارے بازو اور ہمارے ہاتھ کے درمیان کے اندر ابلی ہوئی ایک ہڈی ہے، اس ہڈی کو بھی دھونا ہے۔ عمومی طور پر وضو کرتے ہوئے اگر بے احتیاطی کی جائے تو یہ ہڈی خشک رہ جاتی ہے، اگر یہ ہڈی خشک ہو وضو نہیں ہوتا، اور اگر وضو نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر ہماری عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس چیز کا بھی احتیاط کیا جائے۔ سر کا مسح کرنا، تو پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، لیکن کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے چوتھائی سر کا بھی مسح نہیں کیا، اس کا فرض ادا نہیں ہوا، تو اس نے جو نماز پڑھی یا جو کچھ بھی اس کے ساتھ جو وضو کے ساتھ لازم تھا کیا، اس کا وہ ادا نہیں ہوگا، تو وہ گنہگار بھی ہوگا۔ اور پاؤں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، تو پاؤں کے اوپر کی طرف جو ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹخنا، اور اس کو عربی کے اندر کعبین کہا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں ٹخنوں کا ذکر ہے۔ اور علماء ایک چیز اور بھی لکھتے ہیں کہ ابری ہوئی جگہ ہونے کی وجہ سے اسے کہا گیا کعبین۔ اسی طرح سے جو ہمارا قبلہ ہے خانہ کعبہ، اس کو بھی کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب زمین کو بننے کا حکم دیا تھا اور اس کے لیے کن فرمایا تھا، تو یہ زمین کیونکہ پانی کے اوپر بنی ہے، سب سے پہلے اس زمین کے بننے میں جو ابتدا ہوئی ہے، سب سے پہلے جو جگہ ابھری تھی یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کعبہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ابھرنے والی جگہ کو آج تک کعبہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالی نے اسی جگہ کو اپنی عبادت کے لیے پسند فرمایا، مقرر فرمایا، اور آج تک دنیا اسی زمین کے جو سینٹر ہے، وہ جو ابتدا ہے، وہاں پر جمع ہوتی ہے۔ تو کعبہ کو بھی اسی لیے کعبہ کہا جاتا ہے، اور یہاں فرمایا کہ اِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے ٹخنوں تک، اپنے ٹخنوں سمیت پاؤں دھوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق درست طور پر عبادتیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، درست انداز میں وضو کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر ترتیب کے ساتھ ہمیں وضو کرنے کی جو قرآن کی تعلیمات ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات ہم اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔